رفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله محترم و مکرم مشائخ و علماء کرام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، پچھلے 2 جمعۃ المبارک سے اس مبارک مہینے کی مناسبت سے ہماری گفتگو کا موضوع نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلبو قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر، حیدر کرار، امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے چل رہا ہے۔ پہلے جمعۃ المبارک پر میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہل بیت اطہار کی فضیلت کے حوالے سے کچھ نظریات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا تھا، اور یہ جو جمعۃ المبارک ہمارا گزرا ہے اس میں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں شہادت امام حسین کے معاملات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا تھا، اور جمعۃ المبارک کے آخری لمحات میں یہ وعدہ کیا تھا کہ میں 10 محرم الحرام کے حوالے سے جو 61 ہجری کو دل ہلا دینے والا منظر چشم فلک نے دیکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں ان واقعات کو اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں،
اپنے خطبے میں میں نے قرآن مجید کے 2 مقامات سے اس کے کچھ حصے پڑھے ہیں، اس کا سادہ سا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہو ان کو مردہ جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر توجہ کیے زبان سے وہ جملہ نکل جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان پر تو جملہ نہیں آتا لیکن دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پر پابندی لگائی، ادھر فرمایا بے خیال کیے اور بغیر توجہ کے بھی زبان سے کبھی ان کے لیے مردہ ہونے کا لفظ نہ نکلے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں مردہ ہونے کا خیال بھی دل میں نہ لگے۔ دل میں خیال آنے کی بھی پابندی لگائی ہے، اور بغیر توجہ کیے زبان سے جملہ نکالنے پر بھی پابندی لگائی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، بل احیاء، رب ذوالجلال اپنی زبان قدرت سے اعلان فرماتا ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ قربان جائیں رب ذوالجلال کی عظمتوں کا کیا کہنا ہے۔ کہیں پہ گوشت پوست کا انسان چلتا پھر رہا ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، کینچی کی طرح اس کی زبان کترتی ہے، سازشیں کرتا ہے، تخریب کاری کرتا ہے، لیکن رب ذوالجلال اپنی زبان قدرت سے فرماتا ہے سن بکم عمی، یہ بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے، گونگا بھی ہے، یا کہ سمجھتا بھی نہیں۔ کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ چرتے پھرتے انسان کو مردہ کہہ رہا ہے، اور کہیں حالت یہ ہے کہ تلواریں چل گئی، ناک کاٹ دی گئی ہے، کان اتار دیے گئے، جسم کا قیمہ بنا دیا گیا ہے، اور ایک ایک عضو پر ضرب کاری لگا دی گئی، لیکن رب ذوالجلال کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے، اور ساتھ یہ فرماتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ تمہاری عقل سے ہی بالا تھی، سرے سے تمہاری عقل میں آنے والی بات ہی نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، اور تم سمجھتے نہیں، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تمہاری عقل میں آنے والی بات ہی نہیں۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو بندوں کی عقل سے ہی بالا تھی، کہیے نا سبحان اللہ۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صرف ایسی زندہ نہیں کہ بس زندہ ہے، کہہ دیا ہے، اور میں بھلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کے بارے میں مردہ ہونے کا خیال اور فہم بھی دل میں نہ گزرے، گمان بھی نہ آئے، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، اور کیسے زندہ ہے؟ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی بارگاہ میں ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ دل میں خیال آتا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے تو رزق کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہوا چاہیے، اس کو روشنی چاہیے، اس کے لیے اشیاء خرد و نوش کا سلسلہ ہونا چاہیے، سامان زندگی ہونی چاہیے، اسی کو رزق کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسے زندہ ہیں کہ رب کی بارگاہ سے ان کو رزق بھی ملتا ہے، اور اگر وقت اس بات پر قید نہ لگاتا تو میں آگے نہیں بیان، فارحین بما آتاہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا صرف زندہ ہی نہیں، صرف رزق ہی نہیں دیا جاتا، رزق کھا کے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، رب ذوالجلال نے اپنے فضل سے ان کو جو دیا ہے اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ منظر کیسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ فرماتا ہے کہ ان کی
شہادت کے بعد جو زندگی ملتی ہے اس کا حال یہ ہے اب رب جو ان کو عطا کرتا ہے اس پر خوشیاں مناتے ہیں. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم. اور ابھی تک وہ لوگ جو ان کے پیچھے رستے پر تو چل رہے ہیں لیکن ابھی تک رب کے راستے میں شہید نہیں کیے گئے, رب کے راستے میں قتل نہیں, لم یلحقوا بہم من خلفہم, ان کو بھی خوشخبریاں سنانے جاتے ہیں. اور نہیں فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے زندہ ہیں کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے, ایسے زندہ ہیں کہ خوشیاں بھی مناتے ہیں. اور صرف آپ ہی خوشیاں نہیں مناتے, جتنے لوگ ان کے رستے کے راہی ہیں ان کے آنے سے پہلے پہلے جا کے ان کو بھی خوشخبریاں سنا رہے ہیں. کہتے کیا خوشخبریاں سنا کے اللہ بھائی اس راستے میں آ رہا ہے, کہیں تیرے قدم رضا کی منزل سے ڈگمگا نہ جائیں, کہیں تو اس راستے سے ہٹ نہ جائے, کہیں خوف نہ کرے, پریشانی نہ کرے, یہ نہ سمجھے کہ تلواروں کی ضربیں لگتی, یہ نہ سمجھے کہ نیزوں کی انیوں پہ چڑھایا جاتا ہے, یہ نہ سمجھے کہ تیروں کی بارش ہوتی ہے جسم چھلنی ہو جاتے ہیں. یہ تو ظاہری طور پہ ہوتا ہے اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, لیکن رب کے راستے میں جو مارے جاتے ہیں ان کے لیے نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر وقت اگر اجازت دیتا میں اور بھی مقامات چند ایک رکھتا. اور شہید ہونا کیسا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب کے مرتبے سے کون واقف نہیں؟ کتنا مرتبہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں مولا ہر کوئی اسلام سے عزت پاتا ہے لیکن میرا اسلام جس سے عزت پائے گا وہ عمر بن خطاب ہے. مراد رسول ہے, مطلوب رسول ہے. اور درجہ کتنا ہے رب ذوالجلال کے پیارے محبوب کے قریبی صحابیوں میں سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں نبی نہ ہوتا تو پھر عمر نبی بنایا جاتا. اللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب, اللہ کی قسم اگر میں نہ ہوتا تو عمر ہوتا. اتنا مرتبہ پا جانے کے بعد اتنے مقامات مل گئے, سرکار کی صحابیت بھی مل گئی. اب عمر سے پوچھو کہ کیا مانگتا ہے. عمر بن خطاب جب نماز پڑھتے ہیں, جب رات کی تنہائی ہوتی ہے, جب حج بیت اللہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر بیت اللہ شریف کا غلاف عام کر جو دعا میں آپ نے راستے میں کسی فخر دم و بنی آدم, نور مجسم, شفیع معظم, خلیفۃ اللہ العظم, حبیب کبھی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ذات بارات, پوری رب کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجہ. انبیاء کرام ان سے پیچھے ہیں, رسول ان سے پیچھے ہیں, فرشتے اول العظم, ساری کائنات ایک طرف, محمد عربی کا مرتبہ زیادہ ہے. سارا زمانہ جانتا ہے اس بات کو. آقا کونین فرماتے ہیں لودت تو اللہ کی قسم میں بہت بات چاہتا ہوں, میرے دل کی عطا گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ رب ذوالجلال تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کر دیا. ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا, 3 مرتبہ عرض کیا رب ذوالجلال میں چاہتا یہ ہوں کہ تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. پتہ چلتا ہے کہ محمد عربی بھی چاہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے راستے میں مرنے سے بڑھ کر نہ کوئی زندگی. وہ اپنی ہستیاں ہیں, کہانی کا تصور آ سکتا ہے.